السلام علیکم. لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا ہم رسک سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے انڈر سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ. ظاہر ہے جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ مینیج کریں گے اور پرٹیکولرلی جب سافٹ ویئر پروجیکٹ کو مینیج کرنے کی باری آئے گی, دیر آر سرٹن انسرٹنٹیز انوالوڈ, سم گریز ایریاز جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کا کنسرن ہوگا. اوور اینڈ ابو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مانیٹرنگ مینجمنٹ ٹیکنیک اڈیپٹ کرنی ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ از رسک آئیڈینٹیفیکیشن. اور اس سے ریلیٹڈ پھر رسک کے نتیجے میں جو آپ کو چینج لے کے آنی ہے, ہاؤ یو مینیج دا رسک, ہاؤ یو مینیج دا چینجز ان ٹو دیٹ, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اسینشیل ڈیفینیشن جو ہے نا ڈسکس کی تھی, فنڈامنٹلس. اس میں ایک بات ہم نے خاص طور پہ دیکھی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہو از ریسپانسبل اور ہو شوڈ ڈو دا رسک مینجمنٹ اور آئیڈینٹیفیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو رسک فیکٹر کا تعلق صرف پروجیکٹ مینیجر کے اپروچ کے ساتھ نہیں ہے. رسک فیکٹر کو ایسیس کرنا, اس میں پوری ٹیم کی انوالومنٹ جو ہے, ناٹ اونلی دا ٹیم انوالومنٹ بٹ دا اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ از ایکولی امپارٹینٹ. تو یہ ہم نے اس وقت ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے کچھ چینج مینجمنٹ پروسیس یا کنسیپٹس کے بارے میں جو بات کی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹائپس آف رسک, پروڈکٹ کے ریفرنس سے آرگنائزیشن کے ریفرنس سے ہم نے بات کی تھی. اور رسک مینجمنٹ پروسیسز کی ڈسکشن جو ہے وہ لاسٹ ہم نے اسٹارٹ کی تھی. آج کا سیشن ہم وہیں سے دوبارہ جو ہے ٹیک اپ کرتے ہیں, اینڈ لیٹس سی کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر رسک مینجمنٹ پروسیس میں کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں جو آپ کو خاص طور پہ انہیں چیک کرنا ہے, اور اس کے مطابق آپ کی جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسائنمنٹ ہے, ہاؤ یو کیری آؤٹ آن دیٹ. اسینشلی 3 چیزیں رسک مینجمنٹ پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. پہلی ہے رسک آئیڈینٹیفیکیشن. آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے رسک. ہم تھوڑی دیر کے بعد تفصیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ یو کین آئیڈینٹیفائی دا رسک. پھر آپ کو رسک انالیسس کرنا ہے. آفٹر آئیڈینٹیفیکیشن آف دا سچویشن آپ کو انالائز کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر آپ کو رسک میٹیگیشن اپروچ جو ہے اڈاپٹ کرنی ہے ٹو ریزالو دا پرابلم اور ٹو اوائڈ دا رسک. پروسیس آف رسک مینجمنٹ جو ہے دیٹ بگنس ڈیورنگ دا انالیسس فیز. کوئی بھی چیز جب اس کو انالائز کی جاتی ہے تو اسٹیج پہ پاسبل کنسرن, گرے ایریاز, کانسٹینٹس, اینڈ دین ریلیٹڈ ٹو دوز کانسٹینٹ اینی رسک ایلیمنٹ جو بھی اس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. بٹ پریکٹیکلی ایکچوئل پروسیس آف مینیجنگ رسک کنٹینیوز تھرو آؤٹ دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. کیونکہ رسک کا تعلق یہ ہے, اینٹیسپیٹ کرتے ہیں نا آپ کے, اگر آپ پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے دوران میں کوئی انفورسین سچویشن جو ہے ارائز ہو جاتی ہے, کوئی پرابلم ارائز ہو جاتا ہے, آپ کی ان پٹس جو ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ ان کی پروویژننگ میں کوئی پرابلم ہے, تو آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے آلٹرنیٹ سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر آپ اس کی طرف جاتے ہیں, سولوشن کی طرف. تو دیٹ از اے کنٹینیوڈ پروسیس ٹل یو کمپلیٹ دا پروڈکٹ. اور اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا رسک مینجمنٹ از اے ڈائنامک پروسیس بیکاز اٹ ڈیلز ود دا ایکٹیویٹیز دیٹ آر یٹ ٹو ہیپن. اس میں بنیادی طور پہ جو رسک مینجمنٹ میں پوائنٹ آئے گا, فرسٹ از یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ایکشن فار پریونٹنگ رسک فرام ہیپننگ. تو اس کو تو آپ کی میکسیمم ایفرٹ ہونی چاہیے. رسک کو آپ اینٹیسپیٹ کریں, بٹ آپ کی جو اسٹریٹجی یہ ہو کہ اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. اینڈ سیکنڈلی یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ایکشنز فار ٹیکلنگ رسک دیٹ میٹیریلائزز. جب وہ سچویشن آ ہی گئی جس کو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, ہاؤ گڈ, ہاؤ ایفیشینٹ یو آر ٹو ٹیکل دیٹ سچویشن. دیئرفور رسک مینجمنٹ از آل اباؤٹ پری ایمپٹنگ اے رسک. پہلے تو آپ اس کو اسیس کریں اور یو ہیو ٹو بی ریڈی فار دیٹ. Coming up with a plan, you should be having a plan for resolving the risk. And finally, executing the plan. Simply identification of the risk, talking about the difficulties, complaining about the scenarios is not good enough for you as a project manager. آپ کو اس کو mitigate کرنا ہے, and you have to move forward to execute the plan. تو ہم اس کو جو 3 اس میں فیکٹرز تھے ان کو اب باری باری جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ ہم نے کہا کہ رسک مینجمنٹ پروسیس کا جو پہلا موسٹ امپارٹنٹ پروسیس ہے دیٹ از رسک آئیڈینٹیفیکیشن. اٹ انوالوز آئیڈینٹیفائنگ رسک دیٹ may occur on a particular project and determine whether the risk might affect the overall project and document the characteristics of the risk. بنیادی طور پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اور جو لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی دا رسک, اس میں پروجیکٹ مینیجر,
ٹیم لیڈر, دا پروجیکٹ ٹیم ایز اے ہول, رسک مینجمنٹ ٹیم, اگر کوئی کمپلیکس پروجیکٹ ہے اس میں الگ سے ایک رسک مینجمنٹ ٹیم کو انکارپوریٹ کیا ہوا ہے تو ان کی انپٹ اس میں چاہیے ہوگی. کسٹمر سے جو فیڈ بیک ہے وہ اس میں امپارٹنٹ ہے. سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ جو ہے ان کا فیڈ بیک وائل یو آر اسیسنگ دا رسک وہ ضروری ہے. الٹیمیٹ اینڈ یوزر جو ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا آپ کو انپٹ لینی ہے, کیونکہ جو بھی پروڈکٹ آپ تیار کر رہے ہیں اٹ ہیز ٹو بی ایکسیپٹیڈ اینڈ یوزڈ بائی دا اینڈ یوزرس. اور اس کے علاوہ دیر کوڈ بی سم ادر پروجیکٹ مینیجر which are not directly involved in the activities but they have a similar kind of experience or they have indirect relationship with the overall outcome of the facility being introduced. Stakeholder جو بھی انوالو ہوں اور آؤٹ سائڈ رسک مینجمنٹ ایکسپرٹس, یہ وہ لوگ ہیں جن سے کنسلٹ کرنے کے بعد ان کی انپٹ لینے کے بعد آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وٹ کوڈ بی دا پاسبل رسک انوالوڈ وائل کیرنگ آؤٹ دس اسائنمنٹ. اور انفیکٹ رسک آئیڈینٹیفیکیشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے آئٹریٹو پروسیس. یہ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ان کو کال کیا, میٹنگ کی اور اس کے بعد آپ رسک انالیسس یا رسک آئیڈینٹیفیکیشن ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. انفیکٹ ایز دا پروجیکٹ پروگرس گوز آن آپ اس کو ریویو کرتے چلے جاتے ہیں. There could be a situation where project has been divided into different phases. You can be relaxed at a particular point of time کہ اگر ایک فیز کمپلیٹ ہو گیا یا ایک ماڈیول کمپلیٹ ہو گیا اور اس سے ریلیٹڈ جو اینٹیسپیٹری رسک تھے that risk never happens, so you can be relaxed, but you can't be relaxed for the incoming or the future modules and the phases. تو جب تک کہ ٹوٹل پروجیکٹ کمپلیشن اسٹیج نہیں آتی آپ اس کو جو آپ کا پروسیس ہے رسک آئیڈینٹیفیکیشن کا دیٹ کیریز آن. دیٹس وائی وی سے اٹ از اے آئٹریٹو پروسیس. دا فریکوینسی آف آئٹریشن however and who should participate in each cycle depends upon from case to case. وہ تو جو پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی نوعیت ہے اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں گے. ڈیوریشن ہے, کمپلیکسٹی ہے, اینڈ دا ٹیم ممبرز ہے, انپٹس ہیں. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ جو آپ نے پہلے سے رسک آئیڈینٹیفیکیشن شیٹ یا جو اسٹیٹسٹکس اکٹھے کر لیے از دیر نیڈ ٹو ریوزٹ دیٹ, تو کتنا فریکوینٹلی آپ اس کو چیک کرتے ہیں. ایک اور امپارٹینٹ پوائنٹ جو رسک آئیڈینٹیفیکیشن ایکسرسائز کے سلسلے میں ہے وہ یہ کہ پروجیکٹ ٹیم کو آپ کو انوالو کرنا ہوگا. ڈونٹ فرگیٹ انوالو دا پروجیکٹ ٹیم وائل یو آر کنڈکٹنگ این رسک آئیڈینٹیفیکیشن ایکسرسائز. یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر اس ٹیم کو آپ انوالو نہیں کریں گے تو سینس آف اونرشپ جو ہے وہ پریویل نہیں کرے گی, اور اس کے علاوہ دے ول بی کاٹ بائی سرپرائز. ان آرڈر ٹو اوائڈ دس سچویشن اٹس امپورٹنٹ that as a manager you involve the team جنہوں نے الٹیمیٹلی رسک سچویشن میں اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے. ایز اے میٹر ٹیم کو انوالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایکسپرٹ کو جو ہے نا یو ہیو براٹ ان ایکسپرٹ ان ٹو دیٹ انالیسس سائیکلز, اور وہ کوانٹیٹیو رسک انالیسس پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے. اور سمپلی آئیڈینٹیفائنگ دا رسک کی سچویشن از ناٹ سفیشینٹ ٹو کوانٹیفائی دا رسک ریلیٹڈ فیکٹرز دیٹس equally important. تو یہ اب آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کو انشور کرائیں گے کہ رسک انالیسس رسک آئیڈینٹیفیکیشن فیز کے دوران میں آل دا critically important relevant members have been taken on board while discussing this situation. As a project manager, in fact, first you gather the information about the potential risk in the project. Then you plan the strategies for avoiding risk or controlling them. Then the team conducts brainstorming sessions and discussions among team members about the requirement documents. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر لی ہیں, تو اب آپ ہاؤ ٹو کم اپ ود دیٹ سچویشن, اس میں جو ہے ایک وائڈ اسپریڈ ڈسکشن آف دا ریلیٹڈ پرسنز از ویری امپورٹنٹ. ان فیکٹ دا ٹیم ڈسکس دا اویلیبل ٹیکنالوجی, مین پاور, پریویلنگ انوائرمنٹ اینڈ آل پروجیکٹ ریلیٹڈ فیکٹرز جب اس سے ٹیکلنگ دا سچویشن والی اسٹیج جو آتی ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو پکس اپ دا تھریڈس فرام دیز پوائنٹس اینڈ کریٹ اے رسک لاگ. یہ جو رسک لاگ ہے اٹ از پریپیئرڈ اینڈ پروجیکٹ مینیجر دین کالز اے میٹنگ ود دا ٹیم اینڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ٹو ڈسکس دا رسک لاگ اینڈ میٹیگیشن پلان. An effective way of identifying risk is using a questionnaire. لیکن کوشچنر بنانے سے پہلے آپ کو ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کر لینا بہت ضروری ہے, so that you can include the right question in a right format and make it understandable to the respondent جن سے بھی آپ نے یہ اس کا رسپانس لینا ہے.
ایک اور میتھڈ جو رسک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے دیٹ از اے چیک لسٹ ٹیکنیک. The checklist can be used for risk identification and focuses on some subset of known and predictable risks, جس میں جنرل کیٹیگریز جو ہیں نا وہ یہ آ جاتی ہیں. One is the product size risk, which is associated with the overall size of the software to be built or modified. اس میں جو رسک ایلیمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور سب سیٹ ہم رسک کی سچویشن کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں بزنس امپیکٹ رسک. It is associated with the constraints imposed by the management or the marketplaces. پھر customer characteristics risk, it is associated with the sophistication of the customer and the developer's ability to communicate with the customer in a timely fashion. Project کی complexity, organization کی requirement and of course جو ہم نے بات کی sophistication of the customer, یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا انیشیل سٹیج پہ جو آپ کے اسائنمنٹ انیشیل سٹیج پہ جس میں آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنی, سچویشن آڈٹ کرنا, یوزر ریکوائرمنٹ آپ دیکھتے ہیں, تو یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈپینڈنگ اپان دا آرگنائزیشنس اوور آل سچویشن آپ کی ٹیم نے جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہاؤ افیکٹو دے ہیو ڈن. یہ رسک فیکٹرز میں یہ ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو انسٹیٹڈ, اسٹیٹڈ اور دوسری چیزیں جو ہے thoroughly ڈسکس نہ کی گئی ہوں, یا سم ٹائم سچویشن might have been over simplified and whereas the question or the information was not being asked by the right people. تو یہ کسٹمر ریلیٹڈ جو ایشو اس رسک کو جو ہے نا خاص طور پہ دیکھنا ہوگا. پھر پروسیس ڈیفینیشن رسک, یہ بھی ایک سب سیٹ ہے اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. That is associated with the degree to which software process has been defined and is followed by the development organization. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ SRS ان جنیرک ٹرم ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ these are the bases on which the different facilities, service or product is going to be developed. لیکن to what extent those software processes has been defined, ان کی ڈیٹیلس کس لیول پہ جو ڈسکس ہو چکی ہے, so that all possible technical parameter has been thoroughly discussed. تو اس کو جو ہے نا یہ چیک کرنا ضروری ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے when you prepare the facility or the product and you put into test and put for the use, تب ہم یہ کہتے ہیں کہ whether this particular product or the facility has been prepared meeting the user requirement. تو یہ رسک یہاں پہ eliminate ہو جانا چاہیے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر you must ensure کہ سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ جو ہیں that has been very clearly defined. پھر ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ رسک ہوتے ہیں which are related with the availability and quality of the tools to be used to build the product. ہو سکتا ہے کہ جو اسائنمنٹ یا جو ٹاسک دیا گیا ہے ٹیم کو اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ جو ہے ٹو ڈیٹ اکوپمنٹ دیٹ از ناٹ میڈ اویلیبل اور دا کمپیٹیبل اکوپمنٹ ہیز بین میڈ اویلیبل. اٹس ناٹ دا اکوپمنٹ, سو مینی ادر انپٹس which are mandatorily required to prepare that state of the art facility. اس کو بھی چیک کرنا ضروری ہوگا. ٹیکنالوجی ٹو بی بلٹ, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رسک ہے which is associated with the complexity of the system to be built and the newness of the technology that is packaged by the system. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی, ٹول, ٹیکنیک اور the process is being introduced, اس میں اس کی سکسیسفلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ رسک فیکٹر جو کافی سیریس ہوتا ہے. دیٹ نیڈ ٹو بی چیک thoroughly. Staff size and experience risk. These are related with the overall technical and project experience of the software engineers who will do the work. آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اسیس کرنا ہے کہ جو ٹیم آپ کو اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے what is the overall size and complexity and compatibility of those members. تو یہ وہ ہم نے سب سیٹ جو ہے نا رسک آئیڈینٹیفیکیشن کے ریفرنس سے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. کلاس نوٹس کو آپ ریفر کریں, ان کی فردر ڈیٹیلز وہاں پہ موجود ہیں. دین یو ول لرن مور اباؤٹ دیز تھنگز ود ایگزامپلز اینڈ فردر ڈیٹیلز. اب ہم آتے ہیں اس کے ایک اور پوائنٹ پہ. جب آپ رسک آئیڈینٹیفیکیشن ایکسرسائز کر رہے ہوں, یو مسٹ آنسر ٹو سم آف دا کوئریز اور گیٹ دا آنسر آف سم آف دا کوئریز. فار ایگزامپل, نمبر 1, یو مسٹ آسک وائی از دا رسک امپورٹنٹ. بڑی ایک سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ اسائنمنٹ ہے اور اس سے پہلے یہ ٹیم بھی کر چکی ہے اینڈ یو آر آلریڈی فیملیئر ود دیٹ, آرگنائزیشن کا ایکسپیرینس بھی ہے. از دیئر اینی نیڈ ٹو گو فار اے رسک مینجمنٹ ایکسرسائز, اس کو کوشچن کریں.
تو اس کے بعد یس یا نو کے اوپر آپ کو جو ہے نا اس کا جواب مل جائے گا کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ. وٹ انفارمیشن از نیڈیڈ ٹو ٹریک دا اسٹیٹس آف دا رسک. یہ بھی ایک کوشچن کریں اینڈ آسک دا ریلیونٹ پیپل اباؤٹ دیٹ. ہو از ریسپانسبل فار دا رسک مینجمنٹ ایکٹیویٹی. آپ تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. یو آر گوئنگ ٹو سپروائز آل دا آپریشنز وچ آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دیٹ اسائنمنٹ, جس میں رسک مینجمنٹ ایکٹیویٹی جو ہے who is going to do that, and that is critically important if you are working on a sophisticated complex project. What resources are needed to perform the activity? یاد رکھیں کہ رسک مینجمنٹ, میٹیگیشن, انالیسز, اٹ کاسٹ ایکسٹرا. اس کے ریسورسز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ what is the detailed plan to improve the risk and or mitigation? Talking about the problem, conceptualizing the problem, assuming the problem is not going to help you out. جب تک کہ اس کا ایک پلان نہ ہو. اگر پرابلمٹک سچویشن آتی ہے تو ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹیکلڈ, یہ ایک پلان بھی موجود ہونا چاہیے. اف دیر از نو سچ پلان دین یو آر باؤنڈ ٹو پریپیئر دیٹ پلان ایز اے پروجیکٹ مینیجر. تو یہ وہ ہے جو ہم رسک آئیڈینٹیفیکیشن کے ریفرنس سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں سرٹن فیچرز. بنیادی طور پہ رسک آئیڈینٹیفیکیشن میں دو ٹولز جو ہے نا بڑا کامنلی یوز ہوتے ہیں. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی انپٹس کیا ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے رسک آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی پھر ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو دیکھیں گے کہ ہاؤ دیز تھنگز آر بینگ ڈن. رسک آئیڈینٹیفیکیشن میں انپٹس کے طور پہ آپ یوز کرتے ہیں پروجیکٹ چارٹر, پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, آرگنائزیشن پروسیس ایسیٹس اور انوائرمنٹ اینڈ آرگنائزیشن فیکٹرز. دیز آر دا کامن فیکٹرز ڈیپینڈنگ اپان دا آرگنائزیشن, پروجیکٹ اینڈ دا اوور آل سچویشن, اور نیو فیکٹرز میں بی ایڈیڈ ان ٹو دیٹ. پروجیکٹ چارٹر میں یہ ہے کہ آپ پہلے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کو انشور کرا لیں کہ وٹ ایور چارٹر ہیز بین ڈسکرائب اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے, ساری کلیئرٹی موجود ہے, سو دیٹ بعد کی جو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آؤٹ پٹس آئیں گی دو شوڈ کنفارم ود دا اوور آل پروجیکٹ چارٹر. تو اس رسک کو یہاں پہ آپ ایلیمنیٹ کریں گے. پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ, پروجیکٹ ایگزمپشنز آر فاؤنڈ ان دا پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ. اب آپ نے جب رسک آئیڈینٹیفیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کوئی ایسی ایگزمپشن تو وہاں پہ موجود نہیں ہے جو بعد میں آپ کے لیے پرابلمٹک ہوں. سو دیز نیڈس ٹو بی چیکڈ. انسرٹنٹی اینڈ پروجیکٹ ایگزمپشنز شوڈ بی ایویلویٹڈ ایز پوٹینشیل پروجیکٹ رسک. ڈونٹ ٹیک اٹ کیجولی. یہ سمپلی کنسیڈرنگ اوکے دیٹ از اف واٹ اف سینیریو, اور یہ ایزیوم کیا گیا ہے, اٹ مے ناٹ ہیپن اور دیز تھنگز آر ناٹ کریٹیکلی امپورٹنٹ. ایگزمپشن کو کسی بھی پروجیکٹ اسکوپ میں آپ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر لیں. اینڈ پرٹیکولرلی when the exemptions are related to the end users, to the organization where this facility is going to be employed, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں. and all those factors which are beyond your or your organization control, وہاں پہ جو exemption اس میں دی گئی ہوں آپ اس کو بڑا مائنیوٹلی جو ہے نا چیک کریں اور اس کے مطابق اپنا پلان جو ہے نا ورک آؤٹ کریں. In fact, each risk management process requires use of risk management plan. تو آپ کو ایک رسک مینجمنٹ پلان تو ہر صورت میں بنانا ہوگا. پہلے تو آپ کی انپٹس فرام دا رسک مینجمنٹ پلان جو ہے اس کو ذرا سمجھ لیں, تو پھر ہم باقی چیزوں پہ جو ہے نا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ریمبر دا اسائنمنٹس آف رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز, پروویژن فار رسک مینجمنٹ ٹاسک ان دا بجٹ اینڈ دا اسکیجول, اینڈ کیٹیگریز آف رسک ویچ آر سم ٹائمز ایکسپریسڈ ان دا رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر نیڈس ٹو بی فیئرلی ایلیبوریٹڈ. یہ آپ کے انپٹس کے طور پہ جو ہے نا یوز ہو رہی ہیں. دا رسک آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس آلسو ریکوائرز این انڈرسٹینڈنگ آف دا پروجیکٹ مشن, اسکوپ, اسکیجول, کاسٹ اینڈ کوالٹی مینجمنٹ پلان فاؤنڈ ان دا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. رسک انالیسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیکنیکل اسپیکٹ کو ہی جو ہے نا کنسنٹریٹ کریں گے. یا جو آپ کی مین انپٹس ہیں, پرٹیکولر مین پاور یا ٹیکنیک کی ہم جو بات کر رہے ہیں, یہ صرف ان کا تعلق رسک کے ساتھ نہیں ہے. رسک میں آپ کا ٹائم فریم بھی آ جائے گا, کاسٹ فیکٹر, بجٹری فیکٹرز بھی آ جائے گا, اور اس کے علاوہ ریسورس کے ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی آپ کو اس میں چیک کرنا ہوگا. آؤٹ پٹس آف دا ادر پروسیسز شوڈ بی ریویوڈ ٹو آئیڈینٹیفائی پاسبل رسک اکراس دا انٹائر پروجیکٹ. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ ہو اس کے ملٹیپل فیزز ہوتے ہیں, ماڈولر اپروچ میں ڈفرینٹ ماڈول ہوں گے. اب آپ نے ایک یہ ایلیمنٹ بھی چیک کرنا ہے کہ ایک پروسیس یا ایک ماڈیول کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آؤٹ پٹ اگر وہ ڈائریکٹلی ایز اے فنکشن, ایز اے اینٹی, ایز اے فیسلٹی یوز ہوتا ہے, اوکے, اگر وہ ایز اے ان پٹ دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے جو استعمال ہو گئی تو
how compatible, how effective that is, اس سے ریلیٹ اینڈ ہاؤ ٹائملی دیٹ از اویلیبل. وہ بھی آپ کو ایک طرح کا آؤٹ پٹ کو جو ہے نا بٹوین ڈفرینٹ پروسیس ایکٹیویٹیز اینڈ ماڈیولس ان کو بھی ٹریک ڈاؤن کرنا ہے کہ ویدر دیز آر میڈ اویلیبل ٹائملی اینڈ دیز آر ایز پر دا اسپیسیفکیشن ڈیزائرڈ. بنیادی طور پہ جو ہم چیزیں اس میں چیک کرتے ہیں وہ یہ ہیں. پروجیکٹ چارٹر جو ہم نے پہلے بھی بات کی, WBS, یو ہیو ٹو کریٹیکلی ایویلویٹ کہ جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ڈیفائن کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ میٹس دا ریکوائرمنٹ. پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کتنی کلیئر ہے, کاسٹ ایسٹیمیٹ کتنے ریئلسٹکس ہیں, اسکیجول ہاؤ مچ دے آر پریکٹیکل, ریسورس پلان کیا ہے جس میں انپٹس آر میڈ اویلیبل ایز پر دا ریکوائرمنٹ. Then dependencies on actions of those outside the project is critically important. اس میں کتنا رسک انوالو ہے کہ ان کی اویلیبلٹی ٹائم وائز, کوانٹٹی وائز, کوالٹی وائز دیز آر میڈ اویلیبل. دین میجر آف پروجیکٹ سکسیس, اس کو یہ اوور آل آؤٹ پٹ پرفارمنس جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بینچ مارکس یا مائل اسٹون ڈیفائن کرتے ہیں, دیز بینچ مارکس اور مائل اسٹون should be designed in such a professional way that they actually represent the percentage of progress or the magnitude of the progress. Sometimes it happens کہ آپ نے ایک milestone جو ہے نا وہ اس میں determine کیا, but that milestone although that has been achieved, overall project accomplishment کے جو task ہے اس کے اندر اس کی value کتنی ہے یہ بھی determine کرنا ہوگا, with respect to time, with respect to money, with respect to other resources. So setting up the milestones with reference to measurement of project success is also critically important to look into the factor کہ یہ project overall جو ہے timely, cost effectively complete ہو رہا ہے یا نہیں. Procurement plan. Okay, جب آپ کو ایک project assign کیا گیا ہے, آپ کو human resource available کر دیا گیا ہے, office setup بھی آپ کے پاس موجود ہے, and you have been promised to provide all the technical and other ریلیٹڈ اکوپمنٹ, مٹیریل اینڈ سپلائز, وہ باتیں اپنی جگہ پہ, بٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ چیک کریں کہ اس کی اویلیبلٹی, سپلائی, کمیشننگ, انسٹالیشن کا اوور آل پلان کیا ہے. یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے وچ مائٹ ڈیلے دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی. assumptions underlying the project plan needs to be critically input. بعض دفعہ a few sentence a word hidden in the text وہ ایک ایسی سچویشن پیدا کر دیتا ہے جس میں ان کیس آف ریئلی پرابلمیٹک سچویشن وہ ایک کور ہوتا ہے دوسرے کے لیے, پرابلم ہوتا ہے آپ کے لیے. ان ایگزیپشنس کو آپ ریویو کریں گے کہ whether these are valid, genuine and should be dealt accordingly. And of course آپ کو لاسٹ میں ایک کانسٹینٹ لسٹ جو ہے نا ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کو آپ نے ٹائملی, افیکٹولی, ایفیشینٹلی کمپلیٹ کرنا ہے تو واٹ آر دا پاسبل کانسٹینٹ, سو دیٹ لوکنگ ایٹ دا کانسٹینٹ, کنسیڈرنگ دا رسک آئیڈینٹیفکیشن فیکٹرز, آپ اس کے میٹیگیشن پلان جو ہے نا وہ ڈٹرمن کر سکیں. ون مور انپٹ وچ ہیلپس ٹو آئیڈینٹیفائی دا رسک از آرگنائزیشنل پروسیس ایسیٹ. بنیادی طور پہ اس کا تعلق ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو کسی پروجیکٹ کو, سافٹ ویئر پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرتی ہے, اس آرگنائزیشن کے پاس سملر کائنڈ آف پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کیا انفارمیشن اویلیبل ہے. دین ایز اے پروجیکٹ مینیجر it really helps you to execute the project while reviewing all that files, data available with respect to similar projects and more importantly, lesson learned, so that وہ جو mistakes similar projects میں پہلے اس آرگنائزیشن کی ٹیم نے کی ہوں آپ اس کو اوائڈ کر سکیں. And if you don't have such information, اب آپ کا risk factor to implement this project مقابلتاً بڑھ جائے گا, کیونکہ for you it will be a new project and for organization it is going to be a new assignment. Contrary to that, اگر اس سے ملتے جلتے کوئی پروجیکٹس پہلے کیے ہوں گے تو آپ کے لیے رسک ایلیمنٹ جو ہے نا یہاں پہ منیمم ہو جائے گا. اور لاسٹ پوائنٹ جو ان پٹ فیکٹر کے طور پہ وی کین کنسیڈر دیٹ از انوائرمنٹل اینڈ آرگنائزیشنل فیکٹرز. ان کا تعلق پبلش انفارمیشن انکلوڈنگ کمرشل ڈیٹا بیس, academic studies, benchmarks or other industry studies may also be helpful in identifying the risk. تو یہ وہ تھے جو فیکٹر جو ان پٹ کے طور پہ آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ٹیک اپ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ رسک آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو اپلائی سم ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ٹو ٹیکل دا سچویشن. اب ہم آتے ہیں رسک آئیڈینٹیفیکیشن کے سیکنڈ بی پارٹ پہ, ٹولز اینڈ ٹیکنیک.
اس میں پہلے تو ڈاکومنٹیشنل ریویو، اس کو ہم کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ اور پوائنٹ میں یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا جو ہم آلریڈی اپنے پریویس سیشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ انفارمیشن گیدرنگ ٹیکنیک ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا برین اسٹارمنگ سیشن پہ ہم نے بات کی تھی، ڈیلفی ٹیکنیک، وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ۔ انٹرویوئنگ از اندر فیکٹر، روٹ کاز آئیڈینٹیفیکیشن آپ کرتے ہیں، اینڈ اسٹرینتھ SWOT انالیسس۔ ایز اے کمپیوٹر پروفیشنل یو آر کوائٹ familiar with that technique, which is called strengths, weaknesses, opportunities and threats۔ کسی بھی پروجیکٹ اسائنمنٹ کو جب آپ کرنے جائیں گے تو اس کا SWOT انالیسس کریں۔ یہ انفیکٹ SWOT انالیسس جو ہے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اٹ گیوز یو اے کلیئر کٹ آئیڈیا اباؤٹ یور اسٹرینتھ، کیپیبلٹی ٹو امپلیمنٹ دیٹ اسائنمنٹ، whereas considering the weaker areas, gray areas and those things, the factors which needs improvement۔ تو جب آپ کو ان ایڈوانس پتہ ہو کہ these are the factors which requires the strengths, improvement, enhancement، تو instead of saying no to the project assignment you can come forward SWOT analysis کے بعد ان weaknesses کو آپ overcome کرنے کے لیے پلان دیں گے and you will carry on the project activities۔ Checklists are very important for every project manager whenever any project is going to be implemented۔ Assumption analysis based upon جو آپ کے پاس assignment ہے وہاں پہ جو assumptions ہیں ان کو آپ انالائز کریں اور اس کے مطابق آپ سچویشن کو جو ہے اسیس کریں گے، اور جہاں کہیں ضرورت ہو ان assumption کے کاؤنٹر آپ جو assumptions یا اس کے ریلیٹڈ جو رسپانس ہوگا that you are going to prepare before start of the project or during the course of implementation of the project۔ پھر ان تمام چیزوں کو ڈائیگرامیٹیکلی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے آپ ان کو تیار کرتے ہیں۔ دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ، کیونکہ ان کیس آف سچویشن وین یو ڈیمانڈ ایکسٹرا ریسورسز اور ایون اف یو اسٹارٹ اے پروجیکٹ اینڈ یو ہیو گون تھرو دیٹ انالیسز، تو یہ جو ڈائیگرامیٹک ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں illustrations کے لیے، دین یو گو ٹو دا مینجمنٹ اینڈ دا اسٹیک ہولڈر اینڈ یو آسک فار دا ایڈیشنل ریسورس، ٹائم اور دا منی، وٹ ایور کیس میں بھی۔ تو یہ جو جنرل ٹیکنیکس تھی یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ناؤ وی ٹاک اباؤٹ ان ڈیٹیل دا ڈاکومنٹیشنل ریویو، کیونکہ یہ بیس کرتا ہے کسی بھی آئیڈینٹیفیکیشن، رسک آئیڈینٹیفیکیشن کی اوور آل فائنلائزیشن پہ۔ تو ڈاکومنٹ ریویو میں سب سے پہلے تو وی ٹاک اباؤٹ کہ آؤٹ پٹ فرام رسک آئیڈینٹیفیکیشن آر ٹیپیکلی کنٹینڈ ان اے ڈاکومنٹ وی کال رسک رجسٹر۔ ایسا نہیں ہے کہ یو کیپ آن کالنگ دا میٹنگ، یو ہیلڈ سو مینی سیشنز، انفارمل اس کی نوٹس آ رہے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ریفرنسز ہو رہی ہیں، دیٹ may not help you effectively۔ the proper procedure is کہ ایک رجسٹر جو ہے رسک رجسٹر you may call it یہ اختیار ہونا چاہیے۔ the primary output from risk identification are the initial entries into the risk register۔ جو بھی ڈسکشن ہوئی، جن کے بھی کنسرن ہیں، you note it down which become a component of the project management plan۔ ان تمام آبزرویشنس کو، سجیشنس کو، ریکمنڈیشنس کو آپ اس سے رجسٹر میں جو ہے مینٹین کرتے ہیں۔ اور امپارٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ دس رجسٹر دین بیکم اے ریفرنس ٹو یور پروجیکٹ مینجمنٹ پلان۔ جو لانگر ڈیوریشن پروجیکٹس ہوتے ہیں، کمپلیکس پروجیکٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ ملٹیپل ٹیم جو ہے فنکشن کر رہی ہوتی ہیں، اٹس ناٹ پاسبل فار ایوری ٹیم لیڈر اور دا ڈپٹی لیڈر اور دا ڈپٹی مینیجر ٹو ہیو این اوور آل ویو آف دا سچویشن۔ You as a project manager got all that information with you, and whenever any situation arises which you call it a risky situation، تب آپ اس رجسٹر کو جو ریفر کرتے ہیں and then you call the concerned section or the team، اس کو میٹیگیشن کے لیے جو ہے نا انوالو کرتے ہیں۔ The risk register ultimately contains the result of risk analysis۔ It's not just the discussion point you maintain in that register۔ جو بھی اس کے اوپر انالیسس کے نتیجے میں جو ریزلٹس ہیں، جو اس کے فائنلائزیشنس ہیں، وہ اس میں شامل ہوں گی۔ اینڈ مور امپارٹینٹلی پرائرٹائزیشن آف دا رسک فیکٹرز وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اینڈ رسپانس آفٹر ادر رسک مینجمنٹ پروسیس آر آلسو کنڈکٹیڈ ان ٹو دیٹ۔ سو ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جو رسک رجسٹر ہے، اٹ انکلوڈز آر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز وچ ہیلپس یو لیٹر آن ٹو میٹیگیٹ دا سچویشن۔ The preparation of the risk register begins in the risk identification process، شروع میں جو ہم نے بات کی ہے، with the information which becomes available to other project management and project risk management processes۔ اور یہ انفارمیشن کیا ہے؟ Let's look at very quickly۔ پہلا تو ایک list of identified list۔ That document, that register includes a list۔ Identified risk including their root causes and uncertain project assumptions are described
their impacts are identified and persons, the risk owner, are assigned to take responsibility for further analysis, response and monitoring. Second is as symptoms or warning signs. جب آپ نے پہلے یہ ڈٹرمن کر دیا کہ دیز آر دا پاسبل رسک اینڈ دیز آر دا پیپل ریسپانسبل ٹو اینالائز اینڈ ریسپانس اینڈ مانیٹر، اب اس کے سمٹمز یا وارننگ سائنس پہ بھی جو ہے نا آپ کو دھیان دینا ہوگا. دیز آر دا انڈیکیشنز دیٹ اے رسک ریکوائرز انکریزڈ اٹینشن اور از اباؤٹ ٹو اکر. An event that is known to have occurred is no longer a risk but may be a problem or an issue. جب وہ کنورٹ ہو گیا ایک ایکچوئل اینٹی میں تو اب وہ رسک نہ رہا، اب وہ ایک پرابلم کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا. Now you have to resolve the issue. So in order to resolving the issue آپ کو اب سیکنڈ اسٹیپ آف دیٹ رسک مینجمنٹ پروسیس جو ہے نا اس میں جانا ہوگا، وچ وی کال اٹ رسک انالیسس. آئیڈینٹیفائی آپ نے کر لیا، رجسٹر مینٹین کر لیا، you have assigned the people as per the risk attribute. اب آپ انالائز کرتے ہیں. اس انالیسس کے پروسیس کو ہم کوئکلی جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں. After identifying the risk, the project manager needs to analyze the risk. Uncertainty and losses are the two characteristics of the risk. ایک تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ رسک کب آ سکتا ہے. You may be indicating کہ اس فیز کے دوران میں یہ ایک رسک ہو سکتا ہے, but you are not sure about that. Second is the loss. What will be the loss if that particular thing, unwanted thing happens? ان کو جو ہے آپ نے analyze کرنا ہے. The uncertainty factor is risk means that the unknown event may or may not happen. You are lucky, risk tha, lekin it did not happen and things went smoothly. While analyzing the risk, the project manager needs to quantify the level of uncertainty and the degree of loss. اب یہ quantification of the level of uncertainty جو ہے سے it's very interesting and in fact from project manager point of view it's of a great concern. Based upon the project manager plans, schedules and cost, then the analysis is really worked out. And during analysis, information or risk is converted into information of decision making. دیکھیں اب آپ نے estimate کر لیا تھا, جب آپ اس کو analyze کر رہے ہیں تو analysis کے نتیجے میں you have to come up with the decision making statements. This is the problem, this is the risk, this is the magnitude and this is the loss if the mitigation process or technique is not adapted. تو بنیادی طور پہ اب آپ نے وہ جو انفارمیشن رسک سے ریلیٹڈ تھی اس کو آپ نے کنورٹ کیا آفٹر انالیسز ڈیسیژن میکنگ اسٹیٹمنٹ میں. انالیسز پرووائڈ دا بیسس فار دا پروجیکٹ مینیجر ٹو ورک آن دا رائٹ رسک. ڈفرینٹ ٹائپ کے رسک ہوں گے. کچھ رسک ایسے ہیں وچ کین بی اگنورڈ فار اے وائل بٹ کنسیڈرنگ دے آر آن دا لسٹ, آپ کی واچ لسٹ میں تو ہوں گے بٹ پرائرٹی پوائنٹ آف ویو یو مے ڈیفر اینڈ یو کنسنٹریٹ آن more dangerous risk and others cannot be ignored. تو یہ اب آپ کے پاس ایک ٹول ہے after analysis which risk needs to be tackled on priority. In fact جو different risk involve ہو سکتے ہیں اس کو اگر ہم ایک آئی برڈ ویو کے مطابق بڑا کوئکلی ریفر کریں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے WBS ایلیمنٹس, دیز آر آئیڈینٹیفائڈ. اس میں اگر کوئی رسک ہے تو وہ آپ اس کو پہلے چیک کرنا ہے. Describe the risks. The risk can be related to product, process, organization, client, infrastructure. یہ آپ ان کو اینگل سے جو ہے چیک کریں گے. WBS elements are evaluated to determine the risk events. ہم نے WBS کے ایلیمنٹس کے بارے میں, ایکٹیویٹی کے بارے میں ڈیٹیل سے پہلے ڈسکشن کی تھی. Now recall your memories. اب یہ دیکھیں کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز, کریٹیکل ایکٹیویٹیز جو آپ نے WBS میں ڈیفائن کی تھی, کتنا ان میں رسک جو ہے نا انوالو ہے فار کمپلیٹنگ دوز ایکٹیویٹیز. اب یہاں پہ اس کو جو ہے آپ کو چیک کرنا ہے انالیسس کے پوائنٹ پہ. انفیکٹ یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کوانٹیفائی دا پروبیبلٹی آف اکرنس آف اے رسک. رسک اپنی جگہ موجود ہے, اب اس کی پروبیبلٹی آف ہیپننگ جو ہے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انفیکٹ یو ہیو ٹو اسائن پروبیبلٹی ویلیوز بٹوین 1 and 0. اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ, if you have the probability theory knowledge, then you will better understand. And if you don't have this concept, I recommend you to go back to the statistics fundamentals اور اس میں آپ اس تھیوری کو جو ہے پہلے سمجھ لیں. Then what I'm going to describe now will make sense to you.
ان فیکٹ وین وی ٹاک اباؤٹ کہ probability value between 0 and 1 ہے, اس کے ایگزامپل یہ کہ رسک ود اے لو probability of occurrence is marked 0.2, ہم ڈیسیمل میں دے رہے ہیں, while that with the high probability of occurrence is marked 0.8. Higher the value in decimal, greater the risk of occurrence is that. The reason why a particular risk has a high or low probability depends on the actual circumstance of the project. جب آپ کی اس تھیوری کو جو ہے نا آپ کو دیکھنا ہوگا اور سچویشن کو انالائز کرنا ہوگا. یہ چیک کرنے کے بعد کہ اس کی اکرنس کی پروبیبلٹی کیا ہے, ایکولی امپورٹنٹ ہے اس کی. The risks are rated depending on their probability of occurrence. Based on the probability of risk, the project manager identifies the impact of the risk. The impact of risk on cost, schedule, and quantity needs to be calculated and graded. Impact risk اس سے پھر کیلکولیٹ ہوگا, which can be graded on a scale of 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest. یہ اس کے impacts ہیں. جب یہ آپ امپیکٹ فیکٹر کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, دین رسک فیکٹر از کیلکولیٹڈ بائی ملٹیپلائنگ دا پروبیبلٹی آف رسک اینڈ دا امپیکٹ آف دا رسک. اس کے کمبینیشن پہ ناؤ یو کم اپ ود دا نومیریکل ویلیوز, جس میں آپ اسٹیٹسٹیکلی سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں اور یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس رسک کی اکرنس پروبیبلٹی آف اکرنس جو ہے نا اس کا چانس کتنا ہے. اینڈ فائنلی آفٹر آئیڈینٹیفائنگ دا رسک اور ان کی پروبیبلٹی کو چیک کر لینے کے بعد, then each risk is prioritized relative to other risk. The risk factor is used to prioritize the identified risks. Example کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the risk with the probability value 0.1 جو کہ low side پہ ہے and an impact value 2 will have minimum impact. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی chance of occurring بھی بہت low ہے اور اس کا جو impact ہے وہ بھی minimal ہے. اس کے مقابلے میں risk close to the probability value 0.8 and with impact value 9 will have a great impact. You can't ignore that. ایک تو یہ کہ چانس یہ ہے کہ this risk is going to meet you at any time. And secondly جو سے impact ہے that's quite damaging. اب آپ کو اس کے mitigation plan جو ہے نا اس کے مطابق بنانے ہوں گے. So now we come to the third point کہ identify کر لیا ہم نے risk, ہم نے اس کو analyze کر لیا بیسڈ اپان سرٹن تھری. یہ ایک ایگزامپل تھی, رسک انالائز کرنے کے اور بے شمار طریقے ہیں. اور ان فیکٹ وی آر ناٹ جسٹ ریسٹرکٹنگ اینڈ یو شوڈ ناٹ بی ریسٹرکٹ آن یوزنگ جسٹ ون پرٹیکولر اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ٹو اینالائز دا رسک اینڈ کوانٹیفائی دا رسک اکرنس. اور دوسرے ٹول بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں. اس کے لیے رسک مینجمنٹ ایکسپرٹس آر دا رائٹ پرسن. یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آسک دیم ٹو کم اپ ود دا رسک پروبیبلٹی اینڈ دیئر اکرنس اسکیجولنگ. آپ کو تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ کریٹیکل رسک ہیں, دیز کین ناٹ بی اگنورڈ, اور اس کی میٹیگیشن کیا ہوگی, اس کے رسپانس ہاؤ یو ٹیکل دا سچویشن, دیٹ شوڈ بی یور کنسرن. اور یہ ہمارے اس کورس میں زیادہ کنسرن یہ ہے کہ انسٹیڈ آف گوئنگ into the details of the theories, how the risks are being calculated and how probability theories are being built up, آپ as a project manager concentrate کریں, there is a risk, you have to mitigate. But as a project manager, you have to take care of کہ identification جس طریقے سے ہوئی ہے, it covers all the possible aspects. Analysis has been done by the professionals who knows the project, overall project, and who knows the subject. And then you come as a manager for mitigation. تو تھرڈ جو ایلیمنٹ, تھرڈ فیکٹر جو رسک مینجمنٹ پروسیس کا ہے, دیٹ از رسک مینجمنٹ. وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پرابلم سالونگ سچویشن کی طرف. آپ نے رسک آئیڈینٹیفائی کر لیا, انالائز کر لیا, اب آپ کا کام ہے کہ اس کے سولوشن جو ہیں اس کے اوپر بات کریں, اینڈ دیٹ از رسک میٹیگیشن. Essentially, risk mitigation is the best possible approach adopted by the project manager to avoid risk from occurring. The probability of the risk occurring and the potential impact of the risk can be mitigated by dealing with the problem early in the project. جب رسک کنورٹ ہو گیا پرابلم میں, پروبیبلی اس وقت آپ کے لیے سولوشن ڈھونڈنا اور اس کو ٹائملی ریزالو کرنا مشکل ہو جائے گا. ایز کمپیئر ٹو دیٹ آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں اور اس کو پہلے سے نا پلان اینٹیسپیٹ کریں. میٹیگیشن ریلیٹس ٹو دیٹ پروسیس کہ آپ ایک ایکسپیکٹڈ پرابلم کو, ایکسپیکٹڈ رسک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پلان بناتے ہیں, ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشن ایف اینڈ وین اٹ ارائزز. تو یہ ہے بنیادی طور پہ اس کا کنسیپٹ.
Essentially, risk mitigation involves three possibilities, and the project manager needs to adopt a risk mitigation strategies. وہ strategy کیا ہو سکتی ہیں؟ بنیادی طور پہ the first strategy is risk avoidance. پہلے تو آپ اوائڈ کریں. Situation should not arise کہ جہاں پہ رسک جو ہے نا کریٹ ہو اور میٹیریلائز ہو. Then risk monitoring, and third is the contingency planning. اب رسک میٹیگیشن کے سلسلے میں ان آرڈر ٹو اوائڈ دا رسک، دا پہلا اسٹیپ تو یہ آئے گا، دا ٹیم شوڈ پریپیئر دا رسک پلان بفور کمنسنگ آف دا پروجیکٹ. دا پروجیکٹ ٹیم آئیڈینٹیفائز دا پوٹینشیل رسک اینڈ پرائرٹائز دیم بیسڈ اپان دیئر پروبیبلٹی آف اکرنس اینڈ دیئر امپیکٹ. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں اوائڈنس کا، دا ٹیم پریپیئر اے پلان فار مینیجنگ رسک. ان موسٹ سافٹ ویئر پروجیکٹس دس پلان از آلسو نون ایز رسک مینجمنٹ پلان. تو اس سے آپ رسک کو جو ہے اوائڈ کر سکتے ہیں. دین رسک مانیٹرنگ از ایکولی امپورٹنٹ فرام میٹیگیشن پوائنٹ آف ویو. ایز دا پروجیکٹ پروسیڈس risk monitoring activities commence, and then it's not possible to monitor closely all the risks that are identified for the project. For example, if 100 risks are identified for a project, generally 20 risks are monitored, and those 20 risks are the most critical on top, they are monitored. There are replanning checkpoints where the information obtained from monitoring the risk is used to refine the risk assessment and management plan. And lastly, risk monitoring کے سلسلے میں the project managers generally manage or monitor the top 20% of the factors that may indicate the status of the risk in the project. Then we come to the third point in risk mitigation, that is a contingency planning. The possibility of contingency planning arises when mitigation efforts fail and risk becomes a reality. اب آپ نے تمام ایفرٹ کر لی تھیں، آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، دین یو ٹرائی ٹو اوائڈ دا رسک، بٹ دا سچویشن ارائز جہاں پہ رسک ہیز بین کنورٹیڈ انٹو اے ریالٹی اور پرابلم. ہیئر کمز دا کنٹیجنسی پلان. آپ اس وقت یہ پلان نہیں بنائیں گے، دس پلان مسٹ ہیو بین پریپیئرڈ ویل ان ایڈوانس شروع میں. کنٹیجنسی پلاننگ از یوز ٹو مانیٹر رسک اینڈ انووک اے پری ڈیٹرمنڈ رسپانس. دیٹس ویری امپورٹنٹ. پری ڈیٹرمنٹ اس سینس میں ہے، اگر آپ کنٹیجنسی پلان اس وقت بنائیں گے جب آپ کو پرابلم کے ایکچوئل ریالٹی میں کنورٹ ہونے کی انفارمیشن مل جاتی ہے، دین پروبیبلی یو ول بی فیلنگ ٹو ایڈریس دا ایشو ان ایفیشینٹ مینر. آپ کے تو اوور آل پلان کا ایک حصہ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہو کہ شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسک انالیسس جو ہے، ڈاکومنٹ جو کی جاتی ہیں تمام چیزیں، اور رسک رجسٹر جو ہم نے تیار کیا تھا، that risk register becomes a part of overall software development plan. وہاں پہ ذکر ہونا چاہیے کہ if this kind of situation arises, if this risk needs to be closely monitored, and if situation arises, then what should be done. تو آپ کا mitigation plan actually contingency plan پہلے سے تیار ہونا چاہیے. مانیٹرنگ کے نتیجے میں جب آپ کو ٹائملی یہ پتہ چل جائے the risk has been converted into reality, then you apply the contingency plan timely and effectively. Contingency planning involves maintaining an alternative plan if the original plan fails. تو اگر آپ کے پاس وہ alternate plan موجود نہیں ہے, then you won't be able to resolve the situation. Contingency plan are a must for the top 20% of the risk identified. یہ ایک standard جو ہے, یہ ایک general practice ہے, but depending upon the project complexity, that 20% value can be increased or decreased. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹینٹ فیکٹر پہ, دیٹ از پوٹینشیل رسک ٹو اے پروجیکٹ. یو کین سی آن دا اسکرین وی ہیو لسٹڈ سم آف دا رسک ڈسکرپشنز. پہلا پوائنٹ تو ہے ان ایکسپیرئنس اسٹاف. چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹ میں ایچ آر کمپوننٹ اس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہوتا ہے, اینڈ ڈپینڈنسی آن ایچ آر کمپوننٹ ٹو میک اے پروجیکٹ سکسیزفل از ویری ہائی. تو یہ چانس ہے اور رسک ہوتا ہے کہ آپ جو اسٹاف اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہو, دیٹ اسٹاف may not have qualitative and experienced people. So inexperienced staff could be one of the risks to complete that assignment in a professional way. Second, جو اس کا رسک ہے potential. In fact, the first one has got the great potential. Performance risk due to high volume of data to be processed.
اب ٹیم کی جو اوور آل ایکسپیرئنس اور کیپیبلٹی ہے دیٹس اوکے، بٹ دا اوور آل پروجیکٹ سائز وہ اتنا بڑا ہے کہ ہیومنلی اٹس ناٹ پاسبل ٹو مینٹین دا کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس اینڈ ٹو فالو دا ٹائم اسکیجول انڈر دا ٹائٹ سچویشنز، تو اس کی وجہ سے بھی پرفارمنس جو ہے نا لو ہو سکتی ہے. سو دیر از اے رسک دیٹ دا اوور آل پروڈکٹیوٹی may not be achieved because of the overburden due to size of the project or the volume of the transactions or the data being processed or being taken care of by the team. Cross-browser compatibility, we are talking about the software project. تو جو بھی پروڈکٹ ہے، سروس ہے یا فیسلٹی ہے، دس از اے کوائٹ پاسبلٹی کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں دیٹ فیسلٹی اور پروڈکٹ نیڈس ٹو پرفارم ایکولی ویل. تو یہ ایک رسک ہوگا کہ اگر آپ کا اوور آل ڈیزائن ویل ٹیسٹڈ نہیں ہے، کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس پہ نہیں ہے، and anything can be missed minutely might result into putting you in a trouble or in a problem when we talk about the cross browser compatibilities with respect to the equipment, with respect to the environment or the platform. Then ایک اور important potential risk ہے involvement of new technology. اگرچہ نیو ٹیکنالوجیز جب بھی انٹروڈیوس کی جاتی ہیں definitely they got an advantage, an edge. That's why the new technologies are being introduced. لیکن یہ ایک ڈینجر ہمیشہ ہوتا ہے کہ اڈیپٹیشن آف دا نیو ٹیکنالوجی وہ ایک کویشچن مارک ہوتا ہے. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ نیو ٹیکنالوجی کے بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بٹ دا کسٹمائزیشن اینڈ اڈیپٹیشن آف دا ٹیکنالوجی از آلویز ایٹ اے رسک، ناٹ اونلی فرام منی پوائنٹ آف ویو بٹ آلسو فرام پرفارمنس اینڈ ٹائم پوائنٹ آف ویو. یہ آپ کو ایک پوٹینشیل رسک کے طور پہ اس کو واچ کرنا ہوگا. اینڈ لاسٹلی دا ڈیزائن چینجز ڈیورنگ ڈیولپمنٹ. ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر اسٹیج پہ وہ چینج ان دا ڈیزائن مائٹ لک لائک اے مائنر چینج ان دا ڈیزائن. جب اس کو اوور آل اس کے امپیکٹس کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ رسک مینجمنٹ اینڈ دا چینج مینجمنٹ دو اسپیکٹ ہیں. ایز اے ریزلٹ آف چینج ان دا ڈیزائن وچ یو اینٹیسپیٹڈ ایز اے رسک اٹ مائٹ ہیپن، وین اٹ ہیپنس پھر اس کا امپیکٹ جو ہے دوسرے کیا ہیں، ہاؤ دا چینج از گوئنگ ٹو بی مینیج، یہ ایک پرابلم سچویشن ہوگی دیٹ نیڈس ٹو بی چیکڈ ویری کیئرفلی. رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی کا ایک جو فائنل آؤٹ کم ہوتا ہے دیٹ از RNN پلان. Essentially it is developed as a separate steps involved in mitigation, monitoring and management of the risk which can be encountered during any project execution phase. تو RNN پلان جو ہے بنیادی طور پہ آپ کے پاس ایک اوور آل ڈاکومنٹڈ ایک ٹول ہے جس کی مدد سے آپ رسک کو اوائڈ کرتے ہیں یا ان کیس آف ہیپننگ رسک کو میٹیگیٹ کر کے سولوشن اس کا جو ہے وہ نکالتے ہیں. سو RNN پلان از ویری افیکٹو ٹول فار دا پروجیکٹس جو کہ کمپلیکس ان نیچر ہوں، لارجر ان سائز ہوں، جن کے اندر لاٹ آف انپوٹس ان اے وائڈ ویرائٹی آف ویز انکارپوریٹ ہوتی ہے. تو وداؤٹ ہیونگ سچ RNN پلان فار پروجیکٹ مینیجر اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا رسک اینڈ ٹو ایکٹ ٹائملی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک پلان موجود ہو. In fact, the RNN plan documents all work performed as part of the risk analysis and are used by the project manager as part of the overall project plan. Once RNN plan has been documented and the project has begun, risk management and monitoring activities starts. لیکن کچھ پروجیکٹ مینیجرز وہ RNN plan تیار نہیں کرتے. Instead of that, what they do? They prepare a sheet which is called RIS, which is risk information sheet. جو critical activities ہوتی ہیں they list down those activities, they fully concentrate on those potential risks اور اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. But depending upon the project complexity and the size of the project and the overall organization policy strategies to execute the project, RNN plan کی اہمیت اس کے مطابق جو ہے نا ہوگی. Nevertheless, whether you have a sheet or you have a plan, as a project manager you must have information in front of you described in a professional way so that when any risk is encountered and you are supposed to mitigate the situation, اس پلان کی مدد سے آپ اس کو effectively اس سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں. In most cases جو ہم RIS کی بات کرتے ہیں, the RIS is maintained using a database system so that creation and information entry
priority ordering, searches and other analysis may be accomplished easily. اب یہ اسٹریٹجی کی بات ہو گئی کہ whether you are maintaining this plan with you or you are putting that RIS or risk information sheets جو ہیں commonly available to the team leader and other lead persons, تو اس کے مطابق آپ اس میں سچویشن کو جو ہے ٹیکل کرتے ہیں. رسک مانیٹرنگ از اے پروجیکٹ ٹریکنگ ایکٹیویٹی with 3 primary objective. جب آپ نے پورا اسیس کر لیا، انالائز کر لیا سچویشن، اب آپ ایک پلان جو آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ آپ سچویشن کو جو ہے نا ٹیکل کر سکیں افیکٹولی. جو آپ کے پاس آبجیکٹو ہوں گے اس پلان کے تحت، فرسٹ ٹو اسیس ویدر پریڈکٹڈ رسکس ڈو ان فیکٹ اکر، پہلے تو اس کی اسیسمنٹ ہو جائے گی. سیکنڈ آپ کو آبجیکٹو ہوگا اس پلان کے تحت ٹو انشور دیٹ رسک ایورژن اسٹیپس defined for the risk are being properly applied. And lastly, you have to collect information that can be used for future risk analysis. اگر آپ ان آبجیکٹو کو ذہن میں رکھیں گے تب یہ ممکن ہے کہ جو آپ نے اسٹریٹجی ایوالو کی تھی ٹو ٹیکل دا پرابلمیٹک سچویشن، یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ول بی مور افیکٹو اینڈ سکسیزفل ان ڈیلنگ دا سچویشن. اینڈ اف یو ڈونٹ فالو اپ آل دیز تھنگس اور پراپرلی اس کے جو میئرس ہیں، اسٹیپس ہیں، ان کو اگر فالو اپ نہ کیا گیا تو آپ کا پلان ریگارڈلیس آف ہاؤ گڈ اٹ از وہ اتنا افیکٹولی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. تو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر انشور کرانا ہے کہ آپ کا وائدر یو آر ہیونگ اے شیٹ اور یو ہیو اے پلان، تو رسک مینیجنگ، مانیٹرنگ اور میٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں اس کو امپلائی کیا جانا چاہیے ایز پر دا ڈسکرپشن اینڈ ایز پر دا انسٹرکشنز. Now let us summarize what we have discussed under risk and change management. ہم نے شروع میں رسک مینجمنٹ اور چینج مینجمنٹ کے کنسیپٹس کی جو نا بات کی تھی. وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ اینڈ وی لرن کہ جب پروجیکٹ کمپلیکس ہو اور سیریس ان نیچر ہو تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ رسک فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ ان رسک فیکٹرس کو، سچویشنس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یو مسٹ ہیو سم رسک آئیڈینٹیفیکیشن ٹیکنیکس. Then you should have a risk monitoring, a risk mitigation techniques with you. آپ کے پاس ultimately after discussing with the team members, stakeholders and all different relevant persons، جب آپ ایک risk analysis کرنے کے بعد you come up with some mitigation techniques، آپ کے پاس ایک contingency plan آتا ہے، تو those contingency plan must be kept and should be employed as and when situation arises. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مانیٹرنگ سسٹم جو ہے ٹو انشور دیٹ دا رسک آر بینگ واچڈ. جو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز جو آگے بڑھتی ہے، جو فیز کمپلیٹ ہو جائیں، آنے والے فیزز میں وہ فیکٹر رسک کا جو ہے ٹو کنورٹ انٹو ریئلٹی جو ہمیشہ رہتا ہے. آپ اس کو کلوزلی مانیٹر کریں، واچ کریں. یو ول بی اے لکی پروجیکٹ مینیجر اگر وہ رسک جو ہیں پورے ڈیولپمنٹ سائیکلز میں ریئلٹی میں کنورٹ نہیں ہوتے. But still you have to make yourself ready to meet the situation or any challenging situation where problems occurs. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کنٹیجنسی پلان ہونا چاہیے. اس کنٹیجنسی پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اوور آل ایک رسک مینجمنٹ، میٹیگیشن اینڈ مانیٹرنگ پلان ہونا چاہیے. ان ڈاکومنٹس کی موجودگی میں آپ کے پاس جب سچویشن ایسی ارائز ہو کہ جہاں ایک سیریس پرابلم آ گیا ہے، دین یو کین ٹیکل دا سچویشن ٹائملی اینڈ افیکٹولی. تو اسی کے ساتھ ہی ہم یہ رسک اینڈ چینج مینجمنٹ ٹاپک کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں. آنے والے ٹاپک میں ہم کوالٹی اسپیکٹ پہ بات کریں گے کہ جہاں آپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، کوالٹی میئرس کو، کوالٹی اسٹینڈرڈس کو آپ کیسے مینٹین کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.